أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے آلموسٹ 75% آف دی تجوید رولنگس کو سیکھ لی ہیں۔ بیسک تجوید کے جو بھی رولز ہیں الحمدللہ مور دین 70% کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب ریوائز بھی کر رہی ہوں گی، کیونکہ جتنا آپ پچھلے لیسنس کو ریوائز کریں گی، سیکھیں گی، اتنا زیادہ بہتر آپ نیکسٹ لیسنس کو سمجھیں گی، بیکاز ایچ لیسن آف تجوید از انٹر کنیکٹڈ ود ایچ ادر۔ ہر ایک تجوید کا لیسن دوسرے تجوید کے لیسن سے انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے، تو ضرور جو ہے ہر ایک لیسنس کا ریویژن کرنا آپ سب پر کمپلسری ہے۔ تو انشاءاللہ آج جو ہم تجوید کی جو ٹاپک دیکھنے والے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ اینڈ میجر ٹاپک ہے، جس کو ہم مد کہتے ہیں، جو ہر ایک قرآن کے ہر ایک پیج میں یہ رولنگز آتی ہیں۔ یہ کہہ لیں کہ آیت کی ہر ایک 3-4 آیت کے اندر ایک آیت میں تو obviously یہ مد کے رولنگز ہوتے ہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے آج المد کو دیکھیں گے۔ اوکے، مد کسے کہتے ہیں اور اس کے کتنے ٹائپس ہیں، اور ان میں سے ہم مد الاصلی کو آج انشاءاللہ دیکھیں گے، جو بہت ہی آسان ہے۔ فائن، اوکے۔ المد، مد کسے کہتے ہیں؟ اگر اس کی جو سمپل ٹرمینالوجی المد کو اگر ہم نے ڈکشنری کے حساب سے یعنی لغوی معنی جسے کہتے ہیں اس کا دیکھا، تو مد کا مطلب ہوتا ہے کہ کھینچنا، لمبا کرنا، کھینچنا اور elongate کرنا، اسٹریچ کرنا، لیندننگ کرنا، یعنی یہ ساری چیزیں جو کھینچنے کے معنی میں آتی ہیں، کھینچنا، لمبا کرنا، زیادہ کر کے پڑھنا، یہ ہوتا ہے مد۔ اکارڈنگ ٹو تجوید کیا ہے کہ جو حروف المد ہیں ان کو کھینچ کر پڑھنے کو ہم مد کہتے ہیں۔ فائن، اوکے۔ مد کے بارے میں تو آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہم نے جو بھی حرکات دیکھے ہیں، فتحہ، ضمہ، کسرہ، شارٹ ووولز جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہم صرف ایک حرکہ لمبا کرتے ہیں، اور اس کلاس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک حرکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، رائٹ؟ 1 count اسٹریچ کو ایک حرکہ کہتے ہیں، یعنی ہماری مٹھی کو بند کریں، ایک انگلی بس اوپن کریں، not so fast not so slow، میڈیم پیس میں، تو جتنا ٹائم آپ کو صرف 1 کاؤنٹ کرنے کے لیے لگ رہا ہے، جیسے 1 2 3، صرف یہ ایک نمبر کو کاؤنٹ کرنے میں جتنا آپ کو ٹائم لگ رہا ہے، یہ ایک حرکہ ہوتا ہے۔ اوکے، اور ایک حرکہ سے جتنا بھی ہم زیادہ کریں گے وہ مد ہو جائے گا، کہ ایک حرکہ سے تھوڑا بھی اگر ہم نے زیادہ کیا، زیادہ کھینچا، تو وہ ایک حرکہ نہیں ہوگا، وہ لانگ ووولز میں کنورٹ ہو جائے گا، وہ مد میں کنورٹ ہو جائے گا، کیونکہ مد کا مطلب ہے جو ایک حرکہ کر کے پڑھنے والے لیٹرز ہیں، جو حرکات ہیں جن کو ہم ایک ہی حرکہ کرتے ہیں، ان کو تھوڑا اور زیادہ کھینچنا۔ فتحہ کے بعد الف آ جائے تو کھینچتے ہیں، اور ضمہ کے بعد واو آ جائے تو کھینچتے ہیں، کسرہ کے بعد یا ساکن آ جائے تو کھینچتے ہیں، رائٹ؟ یعنی وہی فتحہ، ضمہ، کسرہ جو ہم ایک حرکہ لمبا کر رہے تھے، اب ان کو حروف مد کو ایڈ کرنے کے بعد مد الاصلی یا حروف المد ہی نہیں، حروف الصغیرہ بھی ہم نے دیکھا، الف، واو یا صغیرہ بھی جب ہوتے ہیں، ان کو بھی ایڈ کرنے کی وجہ سے جو ہے ہم اسٹریچ کرتے ہیں، ان کو ہم مد کہتے ہیں۔ ایک حرکہ سے جتنا بھی زیادہ ہو وہ مد ہے۔ اوکے، اس لیے شارٹ ووبلز کو ہم ہمیشہ شارٹ ہی رکھنا ہوتا ہے۔ اسٹریچنگ فرام 1 حرکہ، مور دین 1 حرکہ از مد، اسٹریچنگ فار مور دین 1 حرکہ از مد، ایک حرکت سے زیادہ لمبا کر کے پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اور حرکت اگر ہم نے مد میں دیکھا تو میں نے اپروکسیمیٹ ٹائم بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ 1 سیکنڈ میں، جو ٹائم کا 1 سیکنڈ ہوتا ہے، کلاک کا 1 سیکنڈ ہوتا ہے، اس میں 2 حرکہ ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہم نے پڑھا فتحہ، ضمہ، کسرہ کو ا ای او، اب اس کے ساتھ مد اگر ہم نے ایڈ کر دیا تو 2 حرکہ لمبا کریں گے، اور وہ ہوگا ا ای او۔ اوکے، الحمدللہ۔ تو اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مد کے ٹائپس کیا ہیں، دا امپورٹنٹ ٹائپس آف مد۔ مد کے 2 مین ٹائپس ہیں، دا میجر ٹائپ۔ پہلا ٹائپ جو ہوتا ہے اس کو ہم مد الاصلی کہتے ہیں، اور دوسرے ٹائپ کو مد الفرعی کہتے ہیں۔
اوکے، مد الاصلی اینڈ مد الفرعی. سارے مد جس کو ہم 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں نا وہ مد الاصلی میں آتے ہیں، کیونکہ اصلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلی. مد الاصلی کا مطلب ہوتا ہے بیز کہتے ہیں نا کسی چیز کا فاؤنڈیشن، کسی چیز کا بیز یا کسی کی جڑ، دا روٹ آف دی مد جو ہوتا ہے نا، یعنی اصل فاؤنڈیشن مد کا جو بیزک ہوتا ہے مد، وہ کیا ہے؟ مد الاصلی ہے. صرف اور صرف 2 حرکہ، سارے 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھنے والے مد اس میں آ جاتے ہیں. جیسے حروف مد ہم نے دیکھا تھا الف اور یا، اور ہم نے الف اور یا صغیرہ بھی دیکھا تھا. فتحہ کے بعد الف صغیرہ، 2 حرکہ لمبا واو صغیرہ، ضمہ کے بعد واو صغیرہ، کسرہ کے بعد یا صغیرہ، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا نا، جسے ہم انڈو پاک ورژن میں کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش یعنی اسٹارننگ فتحہ، اسٹارننگ کسرہ، انورٹر ضمہ دیکھ رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں مد الاصلی میں آ جاتی ہیں، یعنی وہ سارے مد جن کو ہم 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں وہ مد کی فاؤنڈیشن ہوتی ہیں. یہی مد جس کو ہم 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں ان کے بعد کیا آئے گا، اس کے حوالے سے مد جو ہے وہ اور بہت سارے گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. وہ ڈویژن کو فرعی کہتے ہیں. فرعی کا مطلب ہوتا ہے شاخیں. اگر ایک ٹری ہے تو اس کے جو بھی شاخیں ہیں نا، ڈفرینٹ برانچز، یہ برانچز کو ہم کیا کہتے ہیں کہ مد الفرعی. تو یہی مد الاصلی کے بعد جب حمزہ آتا ہے تو یہ مد ایک اور مد، 3 مد کے کیٹیگریز بن جاتے ہیں. مد الاصلی کے بعد جو ہے عارضی سکون آ جائے تو الگ بن جاتے ہیں، اور مد الاصلی کے بعد پرماننٹ سکون یا تشدید آ جائے تو ایک اور مد کی کیٹیگری بن جاتی ہے. یعنی مد الاصلی کے بعد کیا آتا ہے اس سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے کہ مد الفرعی ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں. اوکے، یعنی مینی برانچز آف مد الاصلی جس کے بعد ہم 2 حرکہ سے زیادہ ان کو کھینچتے ہیں. جیسے اب 2 حرکہ کرتے ہیں مد الاصلی کو تو ان کو 4 بھی کر سکتے ہیں، کبھی 6 ہو سکتے ہیں، 6 سے 7 بھی ہو سکتا ہے. یہ مد الفرعی میں آتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم مد الاصلی کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جو بہت ہی آسان ہے، جس میں سے بہت سارے مد ہم نے آلریڈی کمپلیٹ کیے ہیں. آپ کو اس کے لیے ڈیٹیل میں جاننا ہے تو مد الطبعی کا ویڈیو واچ کرنا ہوگا. لانگ ووبلز وہ بھی ویڈیو آپ کو دیکھنا ہوگا. اس لیے ہم صرف 5 منٹس میں اس کا کوئک ریویژن کریں گے. اس کے بعد 2 ایسے امپورٹنٹ مد کو سیکھیں گے جو ہمارے لیے بہت ہی سیکھنا ضروری ہے. فائن، اوکے. مد طبعی وہی کیا ہے کہ فتحہ کے بعد الف آ جائے، ضمہ کے بعد واو ساکن آ جائے، اور کسرہ کے بعد یا ساکن آ جائے. تو ہم وہی فتحہ ضمہ کسرہ کو جو ا ای او پڑھ رہے تھے، اب اس کو 2 حرکہ لمبا کر کے ا ای او، یہ اس کو ہم مد طبعی کہتے ہیں. مد الاصلی بھی اسی کو کہتے ہیں. اوکے، مد طبعی اور مد الاصلی سیم ہے. تو انشاءاللہ اب ہم ان ورڈز کو کچھ پڑھیں گے، آپ ریپیٹ بھی کریں گے. آلریڈی ہم نے دیکھ لیا ہے، اس میں الف اور یا مد تینوں ہیں، تو ہم صرف پڑھیں گے. انشاءاللہ آپ سب ریپیٹ کریں. زاد، خاف، خاف، طور، نور، قالوا، يوحي، يقول، تكون، مالك، صراط، تأمرون، رازقين، أريد، أجيب. جی ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، بارکم اللہ فیکم. ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے مد طبعی کو. اس کی ڈیٹیل آپ کو دوبارہ سے ویڈیو دیکھنے میں مل جائے گی جو ہم نے آلریڈی کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ. اوکے، تو اب انشاءاللہ ہم جو ہے ایک اور مد کو دیکھتے ہیں جو ہم نے آلریڈی دیکھا تھا جب ہم سیکھ رہے تھے
الف، واو اور یا صغیرہ ہم نے دیکھا کہ اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ کسرہ، انورٹڈ ضمہ ہوتا ہے، لیکن اب جو ہم مد دیکھ رہے ہیں وہ ہے مد الصلہ صغریٰ۔ یہ آپ کے لیے ٹاپک نیو ہے، بک اینڈ پین ریڈی رکھیں، انشاءاللہ ویل اسٹڈی اباؤٹ دس۔ اوکے، مد الصلہ صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ صلہ کہتے ہیں کنیکٹنگ کو، یعنی کنیکٹنگ کو صلہ کہتے ہیں، صغریٰ یعنی چھوٹا، رائٹ، چھوٹے کو یعنی جو کم ہوتا ہے اس کو ہم صغریٰ کہتے ہیں، کبریٰ یعنی بڑا، لمبا کو ہم کبریٰ کہتے ہیں، چھوٹا یعنی صغریٰ ہوتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ مد الصلہ صغریٰ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے واو صغیرہ اور یا صغیرہ دیکھا ہے نا، لائک اسٹینڈنگ کسرہ اینڈ انورٹڈ ضمہ۔ یہی اسٹینڈنگ کسرہ اور انورٹڈ ضمہ اگر ہائے ضمیر پہ آ جائے، ہائے ضمیر کیا ہوتی ہے؟ یہ جو آپ کو ہا دکھ رہی ہے، پروناؤن اگر آپ کو اردو میں انگلش میں پتہ ہے تو اٹ از ویل اینڈ گڈ، پروناؤن کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اگر آپ اردو جانتی ہیں تو ہائے ضمیر، اگر آپ دونوں بھی نہیں جانتی تو میں سمجھا دوں گی کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ورڈ اینڈ ہوتا ہے، یہ مد الصلہ صغریٰ ہمیشہ ورڈ کے اینڈنگ میں آتا ہے، جب بھی کوئی ورڈ کے اینڈنگ میں آپ کو یہ والا ہا مل جائے جو اقصل حلق سے ہم حد ادا کرتے ہیں، گول ہا جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی مد الاصلی کی کیٹیگری ہے کیونکہ اس کو 2 حرکہ ہی لمبا کرتے ہیں۔ اوکے، یہ ہا کے نیچے کسرہ آ جائے، کھڑی کسرہ آ جائے یعنی یا صغیرہ آ جائے، یا اس ہا کے اوپر انورٹڈ ضمہ یا واو صغیرہ جسے کہتے ہیں وہ آ جائے، تو یہ مد کو ہم مد الصلہ صغریٰ کہتے ہیں۔ اوکے، یہ ہمیشہ ورڈ کے آخر میں آئے گی، چاہے وہ ورڈ آیت کے سٹارٹنگ میں ہو یا آیت کے اینڈنگ میں ہو، آیت کے درمیان میں، ورڈ تو کچھ بھی ہو، لیکن ہمیشہ وہ ورڈ کے آخر میں یہ ہائے ضمیر آئے گی۔ یہ ہا ہمیشہ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا، اوکے، یہ ہا جو ہے یہ ایکسٹرا ایڈڈ ہوتا ہے، یہ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا، یہ تیسرے پرسن کو، تھرڈ پرسن میل پروناؤن، میل کو جو ہے، تھرڈ پرسن جو میل ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے، اس کو یہ شو کرتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اگر اگزامپل آپ کو ایک چھوٹا سا چاہیے جو بہت ہی آسان ہے، تو دیکھیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں کلمہ، جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اوکے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ جو کلمہ شہادت جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے، اشہد ان، کہ میں گواہی دیتا ہوں، ان یہ کہ، ان محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمدن عبدہ و رسولہ، یہ جو آپ کو ہو دکھ رہا ہے عبدہ میں اور رسولہ میں، وہ یہی مد الصلہ صغریٰ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، عبد، عبد دیکھیں، عبد اگر آ گیا ورڈ، عبد، عبد، عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبدو کا مطلب ہوتا ہے بندہ، رائٹ۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو ان، ان یعنی یہ کہ، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشہدو ان محمدن عبدو، بندے ہیں، عبدو، یہ جو ہو ہم پڑھ رہے ہیں، کیا یہ ورڈ کا حصہ ہے؟ نہیں ہے، لیکن اس کو لگا ہوا مل رہا ہے، کیونکہ عبدو کا مطلب کیا ہے؟ عبدو کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ہو کا مطلب کیا ہے؟ عبدہ یعنی بندہ اس کا، اس کا کے لیے جو ورڈ ہا یوز ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے ہائے ضمیر، جس کو ہم 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں۔ یہ ہو کس کا ہے؟ یہ کسے انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ یہ ہو اللہ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، جو ہم اس کلمے کے شروع میں ہم نے پڑھا، اشہد اللہ الہ، اللہ کا نام وہاں ذکر ہو گیا تھا، جب ہم اللہ کی گواہی دے رہے تھے وہاں اللہ کا ذکر ہو گیا تھا، اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وہاں پر ہو گیا تھا، واشہد ان محمدن عبدہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں کس کے؟ اس کے، کس کے؟ وہ جو ہم پہلے کلمے میں اللہ کا ذکر کر چکے تھے، اس کے بندے ہیں، ورسول، وہاں پر بھی سیم اسی طرح آتا ہے، ورسول، اس کے بعد آتا ہے ہو، اور رسول ہے کس کے؟ ہو یعنی اس کے، وہ
جس کو ہم نے آلریڈی فرسٹ کلمے میں ڈسکس کر لیا ہے. تو یہ ہو جو ہوتا ہے یا جو ہی ہوتا ہے یہ اس کا یا اس کا کے لیے یوز ہوتا ہے, تھرڈ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ اگر آیت الکرسی کو پڑھیں, اس کا میننگ دیکھیں تو اس میں اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. اس میں مد الصلہ صغریٰ اینڈ مد الصلہ کبریٰ زیادہ ہے. آج ہم مد الصلہ صغریٰ دیکھ رہے ہیں جس کو صرف 2 حرکہ لمبا کریں گے. اور یہ مد کو اب دیکھیں یہی ہا کے اوپر کھڑی فتحہ ہے سٹارٹنگ میں اس ورڈ میں, ہی میں یہ مد الصلہ صغریٰ نہیں, یہ سٹینڈنگ فتحہ ہے. یہی اگر سٹینڈنگ کسرہ ہا کے نیچے آئی ہے نا, اس کے علاوہ کوئی اور لیٹر کے نیچے آ جائے تو یہ مد الصلہ صغریٰ نہیں ہوتا. مد الصلہ صغریٰ نہیں ہوتا, وہ کیا ہوتا ہے, وہ کھڑی زیر ہو جاتی ہے صرف, یا صغیرہ ہوتا ہے, مد الاصلی ہو جاتا ہے بس. یہ مد الاصلی کے ساتھ ساتھ اب مد الصلہ صغریٰ بھی ہے. فائن. اس کو اب کس طرح پڑھیں گے, ہذہ آیاتہ بیدہ یرہ. ہو اور ہی جو ہوتا ہے, اور ہمیشہ ورڈ کے آخر میں آنا چاہیے, درمیان میں آ جائے ہا اور ہی تو بھی یہ ہو اور ہی تو بھی یہ مد الصلہ صغریٰ نہیں, وہ صرف یا صغیرہ اور واو صغیرہ ہوں گے, جو ہم نے آلریڈی الف واو یا صغیرہ سٹینڈنگ فتحہ کسرہ ضمہ سیکھ چکے ہیں مد الاصلی کی کیٹیگری میں, رائٹ, لانگ وویلز کی کیٹیگری میں ہم نے آلریڈی سیکھا ہے الحمدللہ. اس کی ایک اور رولنگ آپ کو یاد رکھنی ہوگی, جب ہم سٹاپ کرتے ہیں اس ورڈ پر تو وہ اسٹریچنگ کینسل ہو جاتی ہے, ہم ساکن لگا کر سٹاپ کریں گے. اس کا اگزامپل وہی ہے, اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم کیا کرتے ہیں, ورسولہ, لہ پڑھ کے ہا کو جو لاسٹ میں ہے اس کو کھینچتے نہیں, عبدہ ورسولہ سٹاپ کر دیتے ہیں. آیت کے اینڈنگ میں آ جائے یا وقف کر رہے ہیں تو یہ ہاتھ ساکن میں بدل کر ہم سٹاپ کر دیتے ہیں. بس اتنا ہی ہے, آپ کو یہ ہائے ضمیر یہ سب یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. بس میں نے بتایا کہ سٹینڈنگ کسرہ جو ہوتی ہے نا اس سے یہ تھوڑا سا مختلف ہے, رائٹ, کیونکہ سٹینڈنگ کسرہ کسی بھی لیٹر پہ آ سکتی ہے اور سٹینڈنگ کسرہ کہیں پر بھی آ سکتی ہے, ورڈ کے درمیان میں ہو, سٹارٹنگ میں ہو, اینڈنگ میں ہو, کہیں پر بھی آ سکتی ہے. لیکن جب بھی آپ کو ورڈ کے اینڈنگ میں سٹینڈنگ کسرہ ملے اور وہ ہا پہ ہائے ضمیر پہ ملے, یعنی ایسا ہا جو اقصی حلق سے ہم ادا کرتے ہیں وہ ہا پر مل جائے تو یہ مد الصلہ صغریٰ ہے. یہ ہم نے اس لیے دیکھا کیونکہ نیکسٹ ہم مد الصلہ کبریٰ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ان دا نیکسٹ کلاسز. اب ہم اس کو ریسائٹ کریں گے, آپ سب میرے پیچھے اس کو ریسائٹ کریں. انہ یعلم الجہر لہ ما فی السماوات وذکر اسم ربہ فصلی ولا يؤوده حفظهما إنه على رجعه لقادر لا تأخذه سنة ولا نوم فما له من قوة ولا ناصر جی الحمدللہ وی ہیو کمپلیٹڈ لرننگ کے مد الصلہ صغریٰ کیا ہے, یعنی ہا جب اینڈنگ میں آتا ہے ورڈ کے اور اس پہ الٹی ضمہ اور کھڑی کسرہ ہو تو ہم اس کو کس طرح انشاءاللہ 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. وقف کریں گے تو وہی مد الصلہ صغریٰ ساکن میں بدل جائے گا. فائن. اور نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ہم اسی سٹینڈنگ فتحہ کسرہ انورٹڈ ضمہ کے اندر ہی ایک اور مد آتا ہے, اس کو بھی دیکھ لیں گے. وہ کیا ہے, الف مقصورہ, جو آپ نے اس میں دیکھا ہے, اسی سلائیڈ کے اس لاسٹ ورڈ میں آپ نے دیکھا فصلی, رائٹ. یہ دیکھیں, یہ جو سٹینڈنگ فتحہ ہے یہ دوسرے سٹینڈنگ فتحہ سے ڈیفرنٹ ہے. یہاں دیکھیں لہ ما فی السماوات, میم اور واو کے اوپر سٹینڈنگ فتحہ ہے, رائٹ. لیکن وہ اس سٹینڈنگ فتحہ سے آپ کو تھوڑی ڈیفرنٹ لگ رہی ہوگی جو فصلی میں ہے. ڈیفرنس کیا ہے کہ یہ میم اور واو کے اوپر جو سٹینڈنگ فتحہ ہے اس کے بعد یا نہیں آ رہا,
اس ورڈ میں اس کے بعد یا آ رہا ہے جس پہ کوئی حرکہ نہیں۔ اور ایک دوسری چیز کیا ہے جو ڈیفرنس آپ کو دکھ رہی ہے، یہ میم اور واو کے اوپر جو سٹینڈنگ فتحہ ہے، کھڑی زبر ہے، وہ ورڈ کے درمیان میں آ رہی ہے، درمیان میں، رائٹ، لیکن یہاں ورڈ کے آخر میں آ رہی ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم ایک اور مد کو دیکھیں گے جو مد الاصلی کی ہی کیٹیگری میں آتی ہے، کیونکہ اس کو ہم 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں، وہ سٹینڈنگ فتحہ ہی ہے، لیکن وہ سٹینڈنگ فتحہ یا چھوٹا سا الف صغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں جو ورڈ کے آخر میں آتا ہے، جس کے بعد ایک چھوٹا سا یا آپ کو ضرور اس کے ساتھ لگا ہوا ملے گا جس پہ کوئی بھی ساکن نہیں رہے گا۔ اس الف کو جو یا کی طرح دکھتا ہے اس کو ہم الف مقصورہ کہتے ہیں، چاہے ہم اس پہ وقف کر رہے ہوں چاہے ملا کر پڑھ رہے ہوں، اس کو 2 حرکہ ہی لمبا ہم کریں گے۔ اوکے، یہ کیا ہوتا ہے ایکچوئل میں، دس از یہ عثمانی مصحف جو مدنی مصحف ہوتا ہے اوریجنل، جس کو ہم ریفر کرتے ہیں تجوید کے لیے اسپیشلی، وہ میں دکھا دوں گی کہ اس میں کس طرح ہوتا ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ اگر ایک حمزہ ہے اس پہ فتحہ ہوتا ہے، اوکے، اس کو ہم کتنا حرکہ کرتے ہیں، ایک ہی حرکہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک یا آ جاتا ہے، آپ کو کسرہ کے بعد یا آئے تو سمجھ آئے گا کہ کسرہ کے بعد یا آئے تو ہم اس کو کھینچیں گے کیونکہ وہ یا مد ہوتا ہے، لیکن فتحہ کے بعد یا آ جائے اور اس یا کے اوپر ایک چھوٹا سا الف لکھا ہوا آپ کو ملے گا، اوکے، چھوٹا سا ایک الف آپ کو لکھا ہوا ملے گا، جس وجہ سے اس حمزہ کو ہم 2 حرکہ لمبا کریں گے، پڑھیں گے، اس کو آیا نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے۔ لیکن انڈو پاک ورژن آف دا قرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں اس میں آسانی کے لیے ریڈرز کو کنفیوز ہو جائے گا اور obviously وہ پڑھیں گے آیا، اس طرح پڑھ لیں گے۔ اس طرح نہ کرنے کی وجہ سے اس کو آسانی کے لیے کیا کر دیا، کیونکہ یہ جو یا دکھ رہا ہے نا، یا کی شکل میں ایکچوئل میں یہ الف ہے، تو اب آسانی کے لیے کیا کر دیا گیا ہے، یہ حمزہ کے اوپر سے فتحہ ہٹا کر، یہ یا کے اوپر سے چھوٹا سا الف ہٹا کر، یہ حمزہ کے اوپر ہی ایک الف لگا کر سٹینڈنگ فتحہ لگا کر آپ کو مل جائے گا۔ اس کو نارملی آپ کھڑی زبر ہی کہیں گے، آپ کو الف مقصورہ ہے یا نہیں پتہ نہیں چلے گا کیونکہ آپ اس یا کو پڑھتے نہیں، اس پہ کوئی حرکہ نہیں، اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن جب بھی آپ کو سٹینڈنگ فتحہ دکھے جو ورڈ کے آخر میں آ جائے، ورڈ کے آخر میں ہونا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک یا آ جائے تو ہم اس یا کو نہیں پڑھیں گے، صرف اس یا کو، اس کے پہلے جو لیٹر ہے جس پہ فتحہ ہوتا ہے اس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے، اوکے۔ لیکن التقاء ساکنین کی رولنگ ہم نے وہی جب سیکھا تھا نا کہ 2 ساکن جب ملتے ہیں حمزۃ الوصل آ جاتا ہے حروف مد کے بعد تو حروف مد کینسل ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ سلائیڈ میں نے دکھایا تھا کہ کس طرح حروف المد کینسل ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کینسل ہوتا ہے کبھی کبھی۔ میں دکھا دیتی ہوں کہ اس آیت میں دونوں ایگزامپلز الف مقصورہ کے موجود ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ الف مقصورہ جو آیت کے اینڈنگ میں آیا ہے ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، الذی یصلی النار الکبریٰ، را کو ہم 2 حرکہ لمبا کر رہے ہیں، یہ یا کو پڑھ رہے نہیں کیونکہ الف مقصورہ ہے، بس شکل ہے اس کی یا کی، ہم اس کو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ، ہم اس کو 2 حرکہ لمبا ہی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پر بھی الف مقصورہ آیا ہے لیکن اس پہ سٹینڈنگ فتحہ نہیں ہے، وہ اس لیے کیونکہ ہم اس کو اب سٹریچ نہیں کریں گے۔ کیوں سٹریچ نہیں کریں گے؟ وہی التقاء ساکنین کی رولنگ جو ہم نے سیکھا تھا پچھلی آیتوں کے اندر کہ مد جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے، رائٹ۔ یہاں دیکھیں لہو ما فی، یہ فا کے بعد کسرہ ہے، اس کے بعد یا ساکن ہے۔ قرآن میں آسانی کے لیے ساکن نہیں ہے کیونکہ آپ اس فا کو جب سین سے ملائیں گے حمزۃ الوصل آ رہا ہے تو یہ یا کینسل ہو جائے گا اور ہم پڑھیں گے لہو ما فی السماوات، لہو ما فی السماوات نہیں پڑھ رہے، یا کینسل ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو التقاء ساکنین کی رولنگ، یعنی یا مد کینسل ہو رہا ہے۔ اسی طرح الف مد بھی کینسل ہوتا ہے کبھی کبھی اور واو مد بھی۔ اب یہاں الف مقصورہ کینسل ہو جائے گا، لام کو صرف 1 حرکہ لمبا کر کے نون سے ملائیں گے، الذی یصلی النار الکبریٰ، اوکے۔ اگر ہمیں یہاں وقف کرنا ہے، اب اگر سوچیں کہ ہماری سانسیں رک گئی اور ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، الذی یصلی،
الذی یصلی، دو حرکہ ہی کریں گے. آپ کو اسٹینڈنگ فتحہ دکھ نہیں رہی ہے پھر بھی آپ دو حرکہ ہی کریں گے. اوکے، یہ آپ یاد رکھ لیں کیونکہ جو بہت سارے اس طرح کے سوراز ہیں، اسپیشلی سورہ جز 30 کے اندر اس طرح کے سوراز ہیں جہاں پر الف مقصورہ زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. اگر آپ نے یہاں پر کہیں سٹاپ کر دیا درمیان میں، آپ دیکھیں گے کہ جی یہاں پہ تو صرف فتحہ ہے، اس کے بعد یا آیا ہے، میرے سانس ٹوٹ بھی گئی تو ہم اس پر ساکن لگا کر پڑھ دیں گے کیونکہ فتحہ ساکن میں کنورٹ ہوتا ہے. بالکل بھی نہیں. ہم فتحہ کے بعد اگر یہ یا مل جائے اور ہم وقف کر رہے ہیں، آپ کو سٹینڈنگ فتحہ نہیں دکھ رہا، تو تب آپ اس یا کو ایک مد سمجھ جائیں گے، الف سمجھ جائیں گے اور پڑھیں گے الذی یصلی. لیکن ملائیں گے تو نیکسٹ ورڈ حمزۃ الوصل آ گیا تو وہ یا کینسل ہو جائے گا اور وہ الف اسٹینڈنگ فتحہ کینسل ہو جائے گی اور ہم پڑھیں گے الذی یصلی النار الکبریٰ. اوکے، یہاں پہ ایگزامپلز ہیں، اس سے آپ کو بہت ہی بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. آپ ریپیٹ کریں الاعلی. جی ہم اسٹریچ کریں گے اس کو، نہیں صرف فتحہ ہے لیکن پھر بھی ہم اسٹریچ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یا آیا ہے الاعلی. فسوی فہدی المرعی احوی یخفی لیلیسری الکبریٰ من یخشی فصلی یصلی خیر و ابقی. جی ماشاءاللہ، بارکم اللہ فیکم، ایکسلنٹ. بہت اچھے سے آپ نے اس کو ریسائٹ کیا ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ میں جو ہے ایک اور ٹاپک کو بھی ڈسکس کروں گی جو مد الاصلی میں آتا ہے. اس کے بعد ہم مد الاصلی کے سارے کیٹیگریز کو کمپلیٹ کر لیں گے. فائن. یہ جو بھی ہم نے سیکھا ہے اب وہ آلریڈی ہم سیکھ چکے تھے. اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ کسرہ، انورٹڈ ضمہ، الف واو اور یا مد، یہ سارے ہم چیزیں سیکھ گئے تھے نا. بس ہم نے اس میں سے ڈفرینس کیا ہے دیکھا. جب وہی اسٹینڈنگ فتحہ اینڈنگ میں آتا ہے اس کے بعد یا آتا ہے تو وہ بھی اسٹینڈنگ فتحہ ہی ہوتا ہے، مد ہی ہوتا ہے، بس ہم اس کو دو حرکہ لمبا کرتے ہیں اور اس کا نام الف مقصورہ ہے. اور وہی اسٹینڈنگ کسرہ اینڈ انورٹڈ ضمہ ورڈ کے آخر میں آتا ہے اور وہ ہائے ضمیر پہ آ جائے تو وہی انورٹڈ ضمہ اور اسٹینڈنگ کسرہ جو ہے مد الصلہ صغریٰ بن جاتے ہیں. رائٹ. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ اینڈ ڈفرینٹ اینڈ بہت ہی الگ رولنگ ہے جو آپ نے شاید نہیں سنی ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں مد العوض. اوکے، مد العوض اسے کہتے ہیں. مد العوض کیا ہوتا ہے؟ عوض کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں. عوض کیا ہے؟ ہم یہی عوض کو اردو کے اندر عوض کہتے ہیں. عوض. اگر آپ پیور اردو جانتی ہیں، اسپیشلی ہم کیا کرتے ہیں ایکچوئل میں اردو کو انگلش میں، ہندی میں، بہت سارے ڈفرینٹ لینگویجز میں اس کو مکس کر لیے ہیں اور ہمیں اس کو ٹھیک سے ہمیں اس طرح کے ورڈز آتے نہیں ہیں. عوض کا مطلب اردو میں بھی عوض ہے. عوض کہتے ہیں سبسٹیٹیوٹ کرنے کو. اگر آپ کوئی کام کر رہی ہیں، آپ نے کسی کو اپوائنٹ کیا ہے وہ کام کرنے میں، آج وہ نہیں آئی تو آپ کیا کریں گے؟ جو نہیں آئی ہیں ان کے بدلے میں، ان کے عوض، ان کی عوض، ان کی سبسٹیٹیوٹ میں کسی اور کو رکھیں گے. اس کو کہتے ہیں عوض. فائن. یعنی پرماننٹ کیا ہے؟ وہی ہے جو چیز تھی. جو ٹیچر، اگر آپ نے کسی کو اپوائنٹ کیا آپ کے بچوں کے لیے، وہ ٹیچر وہی ہے لیکن اس دن وہ نہیں آئے تو آپ نے کسی اور کو رکھا. اس کا مطلب ہوتا ہے عوض، سبسٹیٹیوٹنگ. کمپلیٹ کنورژن نہیں، سبسٹیٹیوٹ کرنا. جب کچھ حالات اس طرح کے آ جاتے ہیں تب ہمیں ان کو سبسٹیٹیوٹ کرنا. تب دیکھتے ہیں کس حالات میں کون سی چیز کس میں تبدیل ہوتی ہے. مد العوض اپلائی ہوتا ہے فتحتان میں. فتحتان، تنوین تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہم نے آلریڈی سیکھا ہے. جو تین تنوین ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے
فتحتان، دوسرا ہوتا ہے ضمتان، تیسرا ہوتا ہے کسرتان، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش. لیکن آج جو مد العوض کی رولنگ ہے وہ اپلائی صرف اور صرف فتحتان پر ہوتی ہے، 2 زبر پر ہوتی ہے. کب ہوتی ہے؟ جب بھی 2 زبر سے یعنی فتحتان سے اینڈ ہونے والا ورڈ آ جائے، اینڈ ہونا ہے، فتحتان ورڈ کے آخر میں آ جائے اور ہم اس پر وقف کر رہے ہیں، سٹاپ کر رہے ہیں، تو ہی یہ مد العوض کی رولنگ اپلائی ہوگی. اونلی وائل سٹاپنگ. ہم نے دیکھا نا کہ اگر ایک ٹیچر کو آپ سبسٹیوٹ کرنا ہے تو حالات بھی ویسے آنی چاہیے کہ وہ ٹیچر ہے ہی نہیں. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی حالت ہے؟ حالت وقف کی ہے. وقف کہتے ہیں سٹاپ کرنے کو. آپ آیت پڑھ رہی ہیں، آپ نے سٹاپ کر دیا. آپ نے جب سٹاپ کیا تو فتحتان سے سٹاپ نہیں کریں گے. یہاں پہ اگزامپل ہے، میں پڑھ کر دکھاؤں گی. اب یہاں 3 ایگزامپلز ہیں ورڈ کے، قدحن، صبحن، نقعن. اب ہم اس خن جو بھی پڑھ رہے تھے اب اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے. اب ہم اس کو بدل دیں گے مد الطبعی میں، یعنی الف مد میں بدلیں گے. سمپل سے اگر آپ کو جاننا ہے، ہم نے دیکھا تھا ہر ایک فتحتان اینڈ ہو رہا تھا ایک الف سے. اب یہ ہا ہے، اینڈ ہو رہا تھا ایک الف سے. بس آپ سمپلی ایک فتحتان کی ایک تنوین کو، ایک حرکہ کو نکال دیں گے. اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا ہا، ہا، رائٹ. لیکن یہ رول تو ہمیں فالو کرنی ہی ہوگی. لیکن کبھی کبھی جو ہے یہی ہا کے بعد آپ کو یا مل جائے گا جس کے اوپر فتحتان ہو، تو یہ بھی وہی ہے کہ ایک فتحہ نکال دیا تو ابھی الف مقصورہ میں کنورٹ ہو جائے گا نا. بس یہ جان لیں کہ وہ کنورٹ ہوتا ہے الف مد میں، یعنی مد میں کنورٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم 2 حرکہ لمبا کریں گے. اب یہی قدحن، صبحن، نقعن کنورٹ ہو جائے گا قدح، صبح، نقع، اس میں کنورٹ ہو جائے گا. لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے، ایک ہی ایکسیپشن. وہ کیا ہے؟ تائے مربوطہ. جب گول تا پر ہم وقف کرتے ہیں، گول تا پر فتحتان ہو اور ہم سٹاپ کرتے ہیں تو اس کو ہم تا پڑھ کر سٹاپ نہیں کریں گے، ہم اس کو گول ہا میں کنورٹ کر دیں گے اور ساکن لگا کر سٹاپ کریں گے. یو ول انڈرسٹینڈ دس ان اے بیٹر وے اگر آپ نے اس کی سلائیڈز کو دیکھا. انشاءاللہ یہاں پہ ورڈز ہیں جن کو ہم پڑھیں گے. اوکے، آپ سب ریپیٹ بھی کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے ڈاؤٹس بھی پوچھ سکتی ہیں. اب یہاں پر جو بھی ہیں یہ آیتیں ہیں کیونکہ ہم اینڈنگ پر ہی رولنگ کو اپلائی کرتے ہیں. آپ سب اس کو اپلائی کریں. اب پڑھیں گے ہم أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. جی اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا؟ ہر جگہ ہم نے اسٹریچ کیا. آیت کے اینڈنگ میں کہیں پر بھی ہم میحادن پڑھ کر سٹاپ نہیں کیا، اوتادن پڑھ کر سٹاپ نہیں کیا، ازواجن پڑھ کر سٹاپ نہیں کیا. رائٹ. اب ہم یہاں پہ کچھ ایکسیپشنز کے سلائیڈز دیکھتے ہیں. آپ کے مائنڈ میں رہ جائے گا کہ شاید ہم ایک جب بھی کوئی ورڈ آتا ہے جس کے اوپر فتحتان ہو اس کے بعد الف ضرور آتا ہے تو شاید ہم اسی ورڈ کو جو ہے کنورٹ کریں گے الف مد میں اور اس کو پڑھیں گے. جیسے ہن ہے تو اس کو ہی ہم ہا پڑھ سکتے ہیں. بالکل بھی نہیں. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ورڈ پہ فتحتان ہو کوئی لیٹر پہ اور اس کے بعد یا آ سکتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں دیکھیں 3rd ایگزامپل میں فتحتان کے بعد الف ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس حمزہ کو 2 حرکہ کریں گے اور تائے مربوطہ ہمیشہ ہا میں کنورٹ ہوتا ہے. یہ جو تائے مربوطہ ہے ہمیشہ ہا میں کنورٹ ہو جائے گا. اور دیکھیں اب یہاں حمزہ کے بعد الف نہیں ہے پھر بھی اس کو 2 حرکہ ہی لمبا کریں گے اور یہاں پر فتحتان کے بعد الف نہیں ہے پھر بھی ہم فتحتان کو 2 حرکہ ہی لمبا کریں گے. ایکسیپشن صرف ایک ہے، ایک ہی ایکسیپشن ہے. وہ کیا ہے؟ تائے مربوطہ پر جو فتحتان آتا ہے تو اس کو ہم ہا میں کنورٹ کریں گے. آپ سب ریپیٹ کریں. إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى إِذْ نَادَاهُ
جی یہ ایکسیپشن ہے, دس ون از ایکسیپشن. ناؤ اب دیکھیں اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. دیکھیں اب ہم نے اس کو ہا میں کنورٹ کر دیا, ہم اس کو نَخِرَةً نہیں پڑھیں گے, اب ہم اس کو ہا میں کنورٹ کریں گے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. ماشاء اللہ ایکسلنٹ. اب دیکھیں یہاں پہ حمزہ کے بعد الف نہیں ہے, پھر بھی ہم اس کو 2 حرکائی کریں گے. فتحتان مد العوض میں کنورٹ ہوتا ہے, یعنی مد العوض کی رولنگ اپلائی کریں گے. إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. وَنِدَاءً. جی دیکھیں درمیان میں جب آتا ہے, ہر جگہ درمیان میں فتحتان جب آ رہا تھا تو ہم اس کو تنوین کی رولنگز اپلائی کریں. تنوین کے بعد نون تو جو ہم اپلائی کرتے ہیں ادغام مع الغنہ. یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو ادغام مع الغنہ, صرف سٹاپنگ پر ہوگا. اوکے صرف سٹاپنگ پر اس رول کو اپلائی کریں گے. الحمدللہ ہم نے مد العوض کی رولنگ کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے, بہت ہی آسان تھی. تو کل سے انشاءاللہ ہم جو ہے دیکھیں گے جو رولز ہیں مد الفرعی کے. اب میں آپ کے مائکس کو انمیوٹ کر رہی ہوں. مد الاصلی کے جو بھی رولز ہم نے سیکھے ہیں اس میں کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام یہ جو ورحمۃ آپ اللہ نے وبرکاتہ. آپ نے جو تھرڈ والی لائن تھی نا, ایک بار اس کو آپ بتا دیں, اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ کون سی لاسٹ یہ والی؟ جی اس میں جیسے آپ نے کہا ہے اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً, جی پڑھیں گے ہاں پڑھیں گے, تا نہیں پڑھیں گے, ہاں پڑھیں گے. ہاں میں کنورٹ ہو جائے گا, جو ہاں اقصل حلق کا ہاں ہوتا ہے نا. نخیرہ, کیونکہ فتح ہے اس لیے کنورٹ ہو جائے گا. ہاں تائے مربوطہ ایک ایسا لیٹر ہے جب اس پہ فتحتان ہو, کسرتان ہو, ضمتان ہو, فتحہ ہو, کسرہ ہو, ضمہ ہو, کچھ بھی آ جائے, یہ تائے مربوطہ ہاں میں کنورٹ ہو کے ساکن لگا دیا جاتا ہے. اوکے تائے مربوطہ ایسا ورڈ ہے, لیکن شرط کیا ہے؟ وقف کرنا ہے. وقف کریں گے تو ہی, ورنہ اس کو ہم تن نہیں آپ پڑھیں گے. ویڈیو میں ڈالیں گے اچھے اس کو جی جی ایکسپلین کریں انشاءاللہ. گے. اوکے السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. اچھا یہ جو سیکنڈ والی لائن ہے نا, اِذَا كُنَّا عِظَامًا پڑھنا یا عِظَامًا پڑھنا من ہے؟ پڑھنا ہے کیونکہ اخفا نہیں ہو رہا نا, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تنوین کے بعد نون یعنی ادغام مع الغنہ, رائٹ. ادغام غنہ کے ساتھ یرملون کے لیٹرز یاد رکھیں, یرملون. جی جی تو نون آ گیا نا, تو کیا کریں گے؟ من نخرہ پڑھیں گے تشدید کے ساتھ. اوکے 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 باجی. جی یہاں پر بھی دیکھیں یرمل, یہاں پر جی یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہے. تنوین کے بعد واو آ گیا ہے, یرملون میں سے ہے نا, لام واو نون آتا ہے. تو یہاں پر بھی الا دعاء ونداء, یہ مد جو ہم کھینچ رہے ہیں نا 4 سے 5 حرکہ, یہ کل سیکھیں گے. مد الفرعی میں آتا ہے یہ, اس کو 45 کاؤنٹ ہم اسٹریچ کریں گے. مد الواجب متصل ہے, کل دیکھیں گے. اوکے اب بس اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 حرکہ کرنا ہے, جی 2 حرکہ ہی کھینچنا ہے. لیکن ملا کر پڑھتے وقت یہاں دیکھیں ہم نے تنوین کی رولنگ اپلائی کی ہے. اوکے جی الحمدللہ. اچھا باجی جی سسٹر. وہ اذا نادا, وہ اوپر جو صغیرہ ہے نا, صغیرہ زبر, یہ تو اس پہ بھی تھوڑا کھینچنا ہوگا نا. اس کو کھینچنا ہوگا, اس کو نہیں. یہ دیکھیں ہا ہی ہے, اینڈنگ پر آئی ہے, لیکن صرف ضمہ ہے یہاں کھڑی, یعنی الٹی ضمہ ہے. تو یہ مد الصلہ صغریٰ ہے, یہ نہیں ہے. اوکے یہ مد الصلہ صغریٰ ہے. اذ ناداہ ربہ, اس کو صرف ایک ہی حرکہ کیا, اذ ناداہ ربہ, اس کو 2 کرنا ہے. اوکے وَإِيَّاكِ خیر. اس میٹنگ کو بین کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.